اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی پریشانی کو فوراً ختم کرنے والی مسنون دعا کا ایک میں آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو آج عمل بتاؤں گا پریشانی کے لیے، پریشانی دور کرنے کے لیے جو دعا آپ نے پڑھنی ہے، جس طرح سے پڑھنی ہے، تو یہ اس کی جو پہلی ایک دعا، یہ دو حدیث کے ریفرنسز میں ملتے ہیں۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث میں ہے اور ایک سنن ابی داؤد سے ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں جو ہے وہ بتائیں کہ اگر آپ پریشانی کی پوزیشن میں ہوں تو یہ دو دعائیں ہیں۔ ایک صحیح بخاری میں ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ دعا صحیح بخاری کے اندر موجود ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اگر آپ پریشان ہوں تو یہ دعا پڑھا کریں۔ اور دوسرا سنن ابی داؤد کے اندر ایک جو ہے حدیث کے میں دعا بتائی گئی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ دعا جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر بتائی گئی۔ تو اب ان دو دعاؤں کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ فوراً ختم ہو جائے، اس کا طریقہ کار آپ سے میں نے ڈسکس کرنا تھا۔ تو اس میں کیونکہ دیکھیے دعا تو سرکار نے بتا دی، اب ایک جو مسلمان کا طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب حدیث میں ایک دعا ہمیں بتا دی گئی ہے تو اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے جب تک وہ پریشانی آپ کی حل نہیں ہوتی آپ اس دعا کو پڑھتے جائیں، کیونکہ رسول اللہ کی بتائی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تعلیم کیا ہے تو ایک مسلمان کا، ایک سچے امتی کا، عاشق رسول کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو زیادہ کثرت سے پڑھے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو۔ آپ نے اب اس کو کرنا یہ ہے کہ جو پہلی دعا میں نے آپ کو بتائی، لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، یہ والی بڑی جو دعا ہے یہ آپ ایک بار ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیا کریں، اور اس ایک بار اس دعا کو پڑھنے کے بعد پھر ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کریں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ اس طرح سے آپ کی جو ہے یہ ہر نماز کے بعد ترتیب رہے گی۔ تو آپ یقین کریں کہ اگر آپ اس پر اس طرح سے عمل کرتے ہیں، اور یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد جب آپ یہ کریں گے تو اس سے کافی نہیں ہو جاتا، اس کے علاوہ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کا ورد جو ہے وہ جاری رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، اس دعا آپ کی زبان پہ یہ دعا رہے۔ تو یقین کریں کہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے کہتا ہے جی میں 20 سال سے ایک پریشانی کا شکار ہوں، وہ کہتا ہے میں 15 سال سے ایک میری پریشانی حل، ارے بھائی کیسے حل نہیں ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست دعائیں آپ کو بتا دی ہیں، تعلیم فرما دی ہیں، حدیث کے قریب تو جائیں، تھوڑا سا علم حاصل کریں اور ان دعاؤں سے آپ استفادہ حاصل کریں، وہ دعائیں پڑھیں۔ یہ حدیث میں جو ذکر اس کا کرنے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آنے والی جو ہم جیسے جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان تک یہ حدیث کے ذریعے دعا پہنچ جائے اور وہ اپنے مسائل کے لیے اس طرح سے دعا اللہ پاک سے کریں اور ان کی مصیبتیں حل ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ تو ہم خود ہی علم حاصل نہیں کرتے نا، نہ خود کرتے ہیں علم حاصل، نہ کسی سے پوچھنا گوارا کرتے ہیں کہ یار کیا پڑھیں اور کیا کریں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ یہ دعائیں جو ہیں دو، ان کو آپ پڑھیں اور اس ترتیب سے پڑھیں، اور اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یہ آپ بے شمار پڑھا کریں، جتنا زیادہ پڑھیں گے، اور اس سے آپ کی جتنی بڑی سے بڑی مشکل ہے اور پرانی مشکل ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوری حل ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو میں نے بتانا تھا۔ اب کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی دعائیں ہیں تو اس کے لیے کوئی اجازت نہیں، اجازت عام ہوتی ہے، حدیث کی بات ہے۔ تو آپ نے اس کو بس صرف فیور آپ نے یہ کرنی ہے کہ ویسے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر دیں، چینل سے جڑے رہیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ اور ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے آپ اپنا نام اور مسئلہ کمنٹ میں اپنی پریشانی ضرور لکھ دیں، ہو سکتا ہے ہماری دعا سے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے مشکل کو حل فرما دے۔ کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک مسلمان کی دعا بعض اوقات دوسرے مسلمان کے حق میں اللہ پاک بے شک قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ بے لوس ہوتی ہے۔ تو وہ اپنا مسئلہ اگر پرائیویٹ مسئلہ ہے تو آپ واٹس ایپ پہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پہ آ جائیے، اس پہ رابطہ ہو جائے گا۔ تو ہم ہر طرح سے آپ کی فیور کرنے کے لیے، آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے اویلیبل ہیں۔ آپ نے صرف رابطہ کرنا ہے اور ہمیں اپنا مسئلہ ہم سے اگر یقین ہو ہم پر تو ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سے میں نے ڈسکس کرنی تھی۔ اور دوسرا یہ آپ کو بتانا تھا میرے بھائی کہ میں جب بھی ابھی میں نے شروع جب اس چینل کو کیا تھا اسلامک وزڈم 72 کو، تو کافی لینتھ میں ویڈیوز بنایا کرتا تھا۔ میرا مسئلہ یہ ہوتا تھا یا میں چاہ یہ رہا ہوتا تھا کہ میں آپ
کو سوشل کچھ ایولز کے بارے میں کچھ رہنمائی، کچھ اخلاقیات پہ بھی بات کر لی جائے کچھ، لیکن لوگوں کو شاید اس ٹائم اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اتنی طویل ویڈیو دے سکے، تو میں مختصر کر دیا، میں اس کو ہاف ٹائم پہ لے آؤں، 4-5 منٹ میں اب آ کے وظیفے کی بات کی، 2-4 باتیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں، اسی سے ریلیٹڈ، اور اس کے بعد میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی، مشکل، تکلیف سے دور، آپ سے دور فرمائے، اور آپ کو محفوظ رکھے، اور آپ پر اپنا کرم فرمائے، اور آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہی کہ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔